بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قواعد کے عنوان سے ہم لوگ ابھی یہ ویڈیوز کی سیریز میں سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ اس کی یہ 3rd ویڈیو ہے۔ آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے تذکیر و تانیث، یعنی مذکر اور مؤنث۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مذکر وہ لفظ ہے جو نر یعنی کہ میل کے لیے بولا جاتا ہے، مثلا مرد ہے، گھوڑا، بیل، لڑکا، باپ وغیرہ۔ اور مؤنث وہ لفظ ہے جو مادہ یعنی فیمیل کے لیے بولا جاتا ہے، مثلا گھوڑی، لڑکی، گائے اور ماں، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ مؤنث کہلاتے ہیں۔ اب ایک اور چیز ہے جو ہے کہ تذکیر و تانیث غیر حقیقی۔ یہ چیز جو ہے ہم نے پڑھنی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن چونکہ اس کو ہم نے ڈیفائن نہیں کیا ہوا، تو یہ بے جان چیزوں کے اندر چونکہ نر اور مادہ کا تصور تو نہیں ہوتا، تو ان کو لکھنے یا پڑھنے میں یا بول چال میں ہم اس کے آپسی جو ان کا آپس کا فرضی تعلق ہوتا ہے اس کی بنیاد پر مذکر یا مؤنث قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے کرسی، پنسل، گاڑی، انہیں مؤنث الفاظ میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ دروازہ، قلم، کنواں، پلنگ یہ مذکر میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے تذکیر و تانیث غیر حقیقی، یہ جس کی بنیاد پر ہم کسی بھی جملے میں یہ قرار دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو جسے ہم حروف کہتے ہیں یا جو ہیلپنگ وربس ہوتے ہیں وہ کس طرح لگیں گے، یعنی اگر تو وہ ہے مؤنث ہے، جیسے کہ کرسی ہے تو کرسی رکھی ہے، رکھی ہے بولیں گے ہم، کرسی رکھا ہے نہیں بولیں گے۔ تو اس کے حساب سے ہم نے اگلے جو الفاظ ہیں ان کا چناؤ کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہ امپورٹنس رکھتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس ہیں مذکر اور مؤنث الفاظ کی، جیسا کہ طلبہ، طالبات، غلام، لونڈی، معلم، معلمہ، داماد، بہو، بہنوئی، بہن، صحابہ، صحابیات، خاوند، بیوی، خالو، خالہ، باپ، ماں، بھائی، بہن، بندر، بندریا، چڑا، چڑیا، مینڈک، مینڈکی، ہاتھی، ہتھنی، بکرا، بکری۔ یہ چند مثالوں کے ذریعے یہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے ہم مذکر کے مؤنث جو ہیں ان کی کیا ترتیب ہوتی ہے۔ اس میں زیادہ تر وہ الفاظ ہیں جن کی جو مؤنث ہے وہ یکسر مختلف ہے، جیسے داماد، بہو۔ اس کو یعنی داماد لکھا ہوا پڑھ کے ہم ہرگز اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے مؤنث میں کیا آ سکتا ہے، کیونکہ جیسے معلم سے تو معلمہ آرام سے بنا لیتے ہیں ہم، لیکن یہاں پہ ویسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس طرح کے الفاظ کو یاد کرنا ہے تاکہ ان کی جو تانیث کرتے ہوئے، مؤنث بناتے ہوئے ہمیں آسانی رہے اور ہم اسے یاد ہوں گے تو ہم اسے دوبارہ سے وہاں پہ آسانی سے لکھ سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔